السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ احباب ٹھیک ہیں؟ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہیں؟ کیسی چل رہی ہے زندگی؟ ٹھیک چل رہی ہوگی ماشاء اللہ سے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سی محبتیں جناب، بہت سے لوگ بہت سی محبتیں فرما رہے ہیں ٹیم حسن گیلانی آفیشیل کے لیے، اور ہمارا یہ پیغام پہنچانے میں آپ کا جو کردار ہے وہ بالکل بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ممنون بھی ہوں میں اور میری پوری ٹیم بھی آپ تمام احباب کی۔ انسان کا مقصد بھی دراصل یہی ہے کہ وہ جس بھی آسانی سے گزر رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ جس بھی تجربے سے وہ گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا رہے اور دوسروں کے مسائل میں آسانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ آج آپ سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت حساس موضوع ہے، اور اس موضوع میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے وہ لوگ جو بیرون ممالک ہیں وہ زیادہ والدین پریشان ہیں۔ پریشان ہونا بنتا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے ہیں، چاہے ہم خود بھوکے رہ لیں، یعنی والدین چاہے وہ خود اپنا پیٹ کاٹ رہے ہوں، لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ مہیا کی جائے، چاہے ان کے رہن سہن کی بات ہو، چاہے ان کے کھانے پینے کی بات ہو، چاہے ان کے اسکول کی ایجوکیشن کی بات ہو۔ آج موضوع تو چونکہ یہ ایک ہمہ جہت موضوع ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈائمینشنز، بہت زیادہ آپشن ایسے نکل آتے ہیں کہ ایک نقطے پہ بات کریں تو وہ بہت طولانی بات ہو جاتی ہے، لیکن اپنے ناقص تجربے سے گزرتے ہوئے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدا اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، انہیں پالتے پوستے ہوئے، ان کی نشو و نما کے معاملات پہ غور کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھیے۔ باپ اس جنت کا دروازہ ہے جو جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ہمارے بچے جب توتلی زبان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے بچے جب رینگنا شروع کرتے ہیں، ان کی خواہشات اور ہوتی ہیں، ہمارا لاڈ پیار ان کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا اسکول ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تب ہماری کیئرنگ اور ہوتی ہے۔ جب وہ اسکول کی کسی ہائی کلاس کی طرف جاتے ہیں تب ہماری احتیاط کا، ہماری کیئر کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب وہ کالج چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک بات پیدا کر لیتے ہیں کہ اب اسے اچھے برے کی تمیز ہو گئی ہے، یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ بڑی ہو گئی ہے، اور اگر وہ یونیورسٹی تک پہنچے تو کاروبار ہستی میں تمام معاملات جو ہیں اس میں اس کو ایک ذمہ دار فرد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے، اور آپ اس خیال سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، کہ ہم ان تمام جگہوں پر، ان تمام معاملات میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم زندگی کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے اس کی کمیاں کوتاہیاں سامنے رکھتے ہوئے یہی جملہ اپنے انداز بدلتے کہتے ہیں تم چھوٹے ہو۔ اس کے چھوٹے ہو اور تم چھوٹے ہو کے درمیان میں سب سے زیادہ جو سروکار ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، وہ والدین کا سروکار ہے۔ آج کا بچہ موبائل فون ہاتھ میں رکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ موبائل فون اس کے سامنے پڑا ہو تو وہ کھانا کھا رہا ہے۔ وہ ہوم ورک کرے گا تو اس شرط کے ساتھ کرے گا کہ اس کو ہم موبائل فون دیں گے، گیمس ڈاؤن لوڈ کر کے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہی بچہ جب اپنی اس خواہش کی تکمیل کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے تو زندگی کی گیم کو بھی وہ اسی طرح سے سمجھتا ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زندگی کے میدان میں ہر گیم وننگ اسٹینڈ تک نہیں لے جاتی ہے، کیونکہ تاریخ، یہ انسان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو حقیقت کا چہرہ ہے وہ بہت اور چہرہ ہے۔ نہیں، انکار یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، اس کی عادت ڈالیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ ہر خواہش سن ضرور لیجئے، لاڈ پیار کو ضرور دیکھیے، ضدوں کو ضرور سنیے، مگر 100 میں سے چلیں زیادہ نہیں تو 50% ایسے مواقع ضرور درمیان میں رکھیے کہ جہاں بچوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں بر وقت یہ کہا جا سکے کہ ایسا نہیں ہوگا، تاکہ وہ زندگی کی نہیں سننے سے پہلے، وہ معاشرے کی نہیں سننے سے پہلے، وہ بھیانک ماحول کی نہیں سننے سے پہلے
گھر میں سے ہی اس بات کی عادی ہو جائیں کہ اسبات میں نفی اور نفی میں اسبات نکل آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پوچھی جائے. پھر ایک اور قصور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچے ہمارے جب اسکول سے نکل کے فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں یعنی کالج میں جاتے ہیں تو ہم ان کو بڑا سمجھتے ہوئے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. فیس دینا مقصد نہیں ہے، بڑے اداروں میں پڑھانا مقصد نہیں ہے، بڑے کریڈٹس لے جانا مقصد نہیں ہے، بڑے میرٹ پہ آ جانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے وہ ایک ننھی سی کلی، وہ ایک ننھا سا پھول جو آپ کی آغوش میں کھلا ہے، اب وہ تناور درخت بننے کی طرف جا رہا ہے. کہیں اس کی شاخیں غلط سمت میں تو نہیں چلی جائیں گی، کہیں اس کی پھولوں کی جو مہک ہے اس میں کہیں بدبو تو نہیں آ جائے گی، کہیں اس کی آنکھ بینائی رکھنے کے باوجود دور تک دیکھنے میں ناکام تو نہیں ہو جائے گی، کہیں وہ دل کرائے پہ تو نہیں دے بیٹھے گا. ان سب باتوں پہ غور کیجیے. کتابیں کھنگالیے، بچوں سے بات کیجیے، انہیں موقع دیجیے. وہ باہر جو دوست ڈھونڈ رہے ہیں، باپ کو بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے، ماں کو بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. کیوں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ ہم صبح مساء اپنے معاملات میں ہیں. باپ اگر کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو ماں بھی تو سارے دن کچن میں ہے نا. لیکن یہ ساری ذمہ داریاں آپ یہ کہہ کر کے اپنے شولڈر سے کچھ نہیں ہٹا سکتے کہ ہم مصروف رہتے ہیں. دن میں کچھ لمحات ایسے کیجیے. اگر آپ بچے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سلاتے ہوئے پیار کر رہے ہیں تو اسے جاگتے ہوئے بھی پیار کریں، اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ باہر کے میدان میں اپنے راز شیئر کرنے سے پہلے آپ سے راز شیئر کرنا شروع کرے، وہ آپ کو بتانا شروع کرے. یقین جانیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتے انہیں ہائر سٹینڈرڈ پہ لاتے ان کو زندگی کے معاملات میں یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا سکھاتے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں. وہی بچپن جب بڑا ہوتا ہے تو جب اس نے بچپن ہی نہیں گزارا تو وہ جوانی کی نادانیوں کو کیسے سمجھے گا. توجہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کتابیں ہستی، کتابیں زندگی کی باتیں ہیں، اس طرف توجہ کیجیے. کبھی بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلیے، کبھی ان کے ساتھ لوڈو کھیلیے، کبھی ان کے ساتھ کھیلیاں کیجیے. بچے کے گدگدی کیجیے، اسے پتا چلے کہ باپ کے ہاتھ کا لمس کیا ہے، ماں کی گود کی جو گرمی ہے وہ کس طرح سے ہے. اسے پتا چلے کہ ماں کے دوپٹے کو چہرے پہ لے کے چھپن چھپائی کھیلنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ زندگی کی چھپن چھپائی میں کہیں وہ چھپ کے نہ رہ جائے. وقت دیجیے، پریشان مت ہوئیے. کسی موضوع پہ دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، مفصل بات ہوگی، بلکہ کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ ان سب کاموں سے دور ہیں تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کیجیے. سارے کام ایک طرف، بچوں کی تربیت میں پہلے یہ دیکھیے کہ ہم سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن کیا ہم وہ دے رہے ہیں جس کا بچہ تقاضا کرتا ہے، جس کا بچہ حق رکھتا ہے. اپنا فرض ادا کیجیے، پھر اپنا حق مانگیے. بچوں کو قریب کیجیے، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. سمجھ کے پھر جو کریں گے وہ سمجھوتا ہو جائے گا، لیکن اس میں برکت ہوگی. اپنا خیال رکھیے. یہ جو آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے، رحمت ملی ہے، اس سے محبت کیجیے. پروردگار آپ کو اپنے امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے اور ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے جو آپ کے خیال رکھنے کی وجہ سے خوش رہتے ہیں. خدا حافظ.